بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور رسالت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور رسالت کا انسان کی انفرادی زندگی پر اور اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، آج اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے رسالت کا لغوی معنی ہے قاصد، پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، اور رسالت کی شریعت اسلامیہ میں تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس کو منتخب کرتا ہے اور منصب رسالت تک پہنچاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کو پیغمبر کہتے ہیں، اور یہی رسالت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آتے ہیں رسالت کی ضرورت و اہمیت کیوں پڑی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، تمام کائنات کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دیا، اور انسانوں کو وجود دے کر کے ان کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا۔ اب انسان اس دنیا میں آیا، انسان جس طرح اس دنیا میں آ کر کے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مقتداؤں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ میرا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے، انسان یہ سوچتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت پڑی کہ آخر میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس وجہ سے آیا ہوں، اور میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کس احکام کی، کن باتوں کی توقع رکھتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے۔ انسان نے ان باتوں پر بھی سوچا، اور ان پر زیادہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن انسان اس پر سوچ کر بھی، سوچ و بچار کر کے بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے تھا۔ ہر انسان اپنا نتیجہ نکالتا، اپنا مقصد نکالتا، اپنی طرح کی عبادت کرتا، لہٰذا مقصد کامل انسان کو حاصل نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو اپنے حکموں سے، اپنے طریقوں سے بھی آگاہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری سمجھا۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اس سرزمین پر شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اب کائنات میں کوئی نبی تو آنا نہیں، اب نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ لہٰذا اس رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے ایک مکمل نظام بنا کر اس رسالت کو بھیج دیا، اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے لیے بھی رسالت لے کر آئے، اور جنوں کے لیے بھی لے کر آئے، اور اس زمین کے جو بھی درندے ہیں، جو بھی جانور ہیں، جو بھی مخلوقات اس زمین پر رہنے والی ہیں، چاہے وہ سمندروں کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ جنگلات میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ آسمانوں پر رہنے والے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے جو بھی مخلوق ہو، اور چاہے جاندار چیز ہو یا بغیر جان والی چیز ہو، جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو
حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسالت دے کر بھیج دیا۔ اب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، تو لہٰذا انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے یہ فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پیروی کی جائے، اور اسی طرح جب پیروی کی جائے گی تو انسان کی انفرادی زندگی پر بھی اس رسالت کا، نبوت کا کامل اثر پڑے گا۔ اور رسالت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رسالت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہیاں دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ انسان رسولوں کی اطاعت کرے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے نبی بھیجے پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تمہارے اندر رسول اس لیے بھیجے تاکہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے واضح نمونہ پیش کر دیا۔ آگے آتے ہیں انسان کی انفرادی زندگی پر رسالت کا کیا اثر پڑا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جذبہ اطاعت ہے۔ جب نبی رسالت اور نبوت لے کر آئے تو انسان کی زندگی میں اطاعت کا، فرما برداری کا، حکموں کو ماننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کی باتوں کو مانا جائے، نبی کے حکموں پر چلا جائے۔ جو نبی احکام لائے ہیں، جو کتاب لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، تو چنانچہ نبی کے رسالت لانے سے انسان کی زندگی پر جذبہ اطاعت جو ہے وہ انسان کی زندگی پر رونما ہوئی اور اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد خود سری ہے۔ جب نبوت و رسالت آئی اس سے پہلے انسان خود سر تھا، انسان کے اندر ایک کبر تھا، تکبر تھا، غرور تھا، انسان کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کی مثال یوں ہے جیسے فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کا کبر، تکبر اتنا بڑھ چکا تھا، وہ تکبر میں یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمام جہانوں، میں ہی انسانوں کا رب ہوں، جہانوں کا رب ہوں، اس مخلوق کا، سرزمین کا میں ہی رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود سری ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ میں جس کو نبوت و رسالت سے سرفراز کر رہا ہوں، جس پر میری نبوت و رسالت اتر رہی ہے، وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے فرعون کا گھمنڈ اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ختم کرنا تھا اور انسانیت کو یہ دکھانا تھا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اعلیٰ منصب عطا کرتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اعلیٰ وہ عزت دیتا ہوں، اس کو اشرف اور اتم، برتر اور بالا بنا دیتا ہوں۔ تو اس رسالت اور نبوت سے انسان کی خود سری کا ڈھانچہ بھی ٹوٹا، اور انسان کی جو فکری اطمینان ہے، فکری اطمینان کس طرح ہے کہ انسان کا جو فکر تھا وہ منتشر تھا کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں۔ ہر انسان کا فکر الگ الگ تھا، ہر انسان کی فکر جو ہے عبادت کی، جستجو کی، تلاش کی الگ الگ تھی۔ تو جب رسول آئے، اپنی نیابت لے کر آئے، رسالت لے کر آئے، نبوت لے کر آئے، تو انہوں نے انسان کو ایک فکر دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ تو انسان نے جب نبی کی رسالت پر عمل کیا تو اس کا جو فکر تھا وہ اطمینان میں بدل گیا، اس کی فکر ایک ہو گئی، اس کا نظریہ ایک ہو گیا، اس کا جو ذہن کا فطور تھا، جو ذہن اس کا منتشر تھا، وہ ایک جگہ پر ٹک گیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تو یہ انسان کی انفرادی زندگی پر فکری اطمینان کا بھی اثر رسالت کا فکری اطمینان پر اثر پڑا۔ اور اس کے بعد عملی نمونہ،
انسان کے لیے عملی نمونہ سب سے بڑا بہتر رسالت کا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیج کر کے رسالت نبیوں کے ذریعے انسان کی زندگی کو عمل کے لیے آسان بنا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرض کریں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت، اپنے احکام، اپنی شریعت کو کسی اور مخلوق کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا، فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا یا جنات کے ذریعے پہنچاتا، تو فرشتے انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں اور جنات بھی انسان کو نظر نہیں آتے، تو انسان کو شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اور انسان شریعت پر عمل نہ کر پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک آسان نمونہ اس کائنات میں بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیج کر عملی نمونہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دکھا دیا۔ انبیاء نے شریعت پر عمل کیا اور سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ انبیاء نے یوں عمل کیا، شریعت کے ہر جز کو انبیاء نے عمل کر کے دکھلا بھی دیا انسان کو، اور انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے انبیاء نے طریقہ چھوڑ دیا۔ تو انسان کو یہ عملی نمونہ انبیاء کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو ہے کامل درجہ انبیاء کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ اور حفظ مراتب اس طرح ہے کہ رسالت اور نبوت کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو انسانوں کا اور دوسری مخلوقات کا مرتبہ رتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ایک شعور بخشا کہ حفظ مراتب کا، رتبوں کا کیسے حفظ کیا جائے، امان ان کا کیا جائے، کیسے احترام کی جائے، قدر کی جائے ان کی، کیسے کس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انزل الناس منازلہم، کہ انسانوں کے ساتھ پیش آؤ ان کے رتبوں کے مطابق، ان کے مرتبوں کے مطابق۔ تو رسالت اور نبوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے مقتداؤں کی، علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ رسالت کا واضح نمونہ ہے کہ انسان کو مراتب کی پہچان عطا فرمائی کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، گھر میں بہن بھائیوں کا کیا مرتبہ ہے، لوگوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا کیا مرتبہ ہے، کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ یہ انسان کو حفظ مراتب رسالت اور نبوت کے ذریعے عطا کیے گئے، اور انسان کو جو ہے مقصد کا شعور عطا کر دیا گیا۔ مقصد کا شعور کس طرح ہے؟ انسان کو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح کر کے دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد انسان کی زندگی کا گزارنا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، کن چیزوں پر انسان عمل کر کے گزارے۔ ویسے اگر انسان کو شریعت یہ مقصد نہ دیتی، رسالت مقصد نہ دیتی زندگی گزارنے کا، تو ہر انسان اپنا نظریہ لے آتا، اپنا طریقہ لے آتا، جس سے دنیا میں بڑے فساد برپا ہوتے۔ تو انسانیت کو رسالت نے ایک ہی مقصد پر لا کر کے کھڑا کر دیا اور مقصد کا شعور دیا کہ آپ کو نبی کے حکموں پر چلنا ہے، رسالت کو مان کر چلنا ہے، جس پر انسانیت کی کامیابی ہمکنار ہے، جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کہ انسان کی اجتماعی زندگی پر کیا رسالت کا اثر پڑا، رسالت نے کیا اجتماعی انسان کی زندگی پر اثر انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی کامیابی، فلاح انسانیت، کہ انسانیت کو کس طرح رسالت کے ذریعے کامیاب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو بھیج کر انسان کو قدر کرنا سکھائی زندگی کی، انسان کو علم کا شعور بخشا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی یاد دیے، کردار دیا، انسانیت کے اندر صداقت کا شعور آیا، عدالت کا شعور آیا، انسانیت کے اندر بڑوں کا، چھوٹوں کا، اپنے مقتداؤں کا، پیشواؤں کا قدر کرنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا سلیقہ آیا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور بخشا، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا، اور انسانیت جس جہالت کے گڑھے میں گری ہوئی تھی اس سے نکال کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن طریقہ انسانیت کو دیا، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے انسانیت جو ایک کامیابی کے رستے پر آ گئی۔ تو یہ اجتماعی زندگی پر رسالت کا اور نبوت کا انسان کی زندگی پر
اثر پڑا، اور اس کے بعد وحدت فکر، اجتماعی زندگی پر کس طرح وحدت فکر کا اثر پڑا۔ پہلے اگر رسالت نہ ہوتی، اگر نبوت نہ ہوتی فرض کریں، تو ہر انسان اپنا طریقہ ڈھونڈتا، اپنا مذہب بناتا، تو دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو بھیج کر پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ کافی انسان، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، رسالت رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا حکم دیا، تو انسانیت جو ہے ایک جگہ جمع ہو گئی، انسانیت کی فکر ایک ہو گئی، انسانیت کا نظریہ ایک ہو گیا، انسانیت کا مشن ایک ہو گیا، انسانیت کا طریقہ ایک ہو گیا۔ تو اس سے انسانیت جو ہے وحدت فکر، ایک ہی فکر پہ انسانیت جمع ہو گئی۔ تو یہ بھی رسالت کا انسان کی اجتماعی زندگی پر بڑا اثر پڑا۔ اس کے بعد انسانیت جو ہے جماعت بندی میں انسانیت کس طرح آئی کہ جب رسالت اور نبوت آئی تو جماعت بندی کا انسانیت کو بڑا سبق ملا۔ جو انسانیت منتشر تھی، جو انسانیت ایک جگہ پر رہنے والی نہیں تھی، جیسے آپ دیکھیں گے اگر تاریخ میں کہ عرب منتشر تھے، عرب آپس میں لڑنے والے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کے ذریعے ایک جگہ پر جمع کیا۔ جب وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، جب ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہوا، تو وہ دنیا کو فتح کرتے گئے۔ یہ رسالت کا نمونہ موجود ہے کہ رسالت کے ذریعے جماعت بندی کا انسان کو ایک بڑا نظریہ ملا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ احادیث بتا کر رسالت اور نبوت کے ذریعے انسانیت کو ایک جماعت بندی کی فکر عطا کر دی گئی، اور انسانیت آپس میں متحد ہو گئی۔ یہ بھی رسالت کا انسان کی اجتماعی زندگی پر کافی اثر پڑا۔ اس کے بعد فسادات سے خاتمہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو اور نبوت کو انسان کی زندگی میں بھیجا، تو انسان جب نبیوں کے طریقوں پر چلا، تو جو دنیا میں فسادات برپا ہونے والے تھے، جو دنیا میں ایک فتنے برپا ہونے والے تھے، ان سب سے انسانیت ہٹ کر کے آپس میں انسانیت ایک ساتھ رہنے لگی۔ ہر شخص کا کردار، نظریہ سدھرنے لگا، سنورنے لگا، اندھیروں سے نکل کر جو روشنیوں میں آ گئے، اور زندگی کو ایک راہ پر ڈھالنے لگے، اور نبی کے طریقوں پر، لائی ہوئی شریعت پر، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر اور جنت جہنم پر، آخرت کے دن پر جب انسانیت نے یقین کر دیا، تو انسانیت ایک بہت بڑے فساد سے بچ گئی، جس کی بنا پر رسالت کا کریڈٹ یہی اس کی طرف جاتا ہے، رسالت کی طرف یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انسانیت کو سدھار کر رسالت نے، نبوت نے انسانیت کو بڑے فسادات سے بچا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت نبوت کا سلسلہ جو شروع کیا، اس کے ذریعے انسانیت کو بڑی کامیابی عطا ہوئی، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رہنمائی کا دروازہ کھول دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔